دیکھیں مالداری کتنی بھی آ جائے، اگر عمل اچھے نہیں ہیں تو ساری چیزیں بیکار ہیں۔ ایک مالدار شخص تھا، میاں بیوی دونوں جا رہے تھے، انہوں نے ایک کشتی کو بک کر لیا تھا۔ ہم لوگ ہیں نا کہ کہیں جاتے ہیں تو کار وغیرہ بک کر لیتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی اب کوئی نہیں بیٹھ سکتا، یہ ہم نے بک کر لی ہے، اکیلے بیٹھ کے جائیں۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے اکیلے کوئی چیز بک کر لی ہے، کوئی کار آپ نے بک کی ہے، آپ اکیلے جانا چاہ رہے ہیں، تو اگر آپ کو کوئی پریشان حال مل جائے، غم کا مارا ہوا مل جائے، تو اگر وہ آپ سے کہے کہ مجھے بھی بھائی لے لو، تو منع مت کیا کرو، ساتھ میں لے لیا کرو۔ انہوں نے بک کر لی تھی کشتی، انہیں جانا تھا دور۔ ایک اللہ کے ولی آ گئے، ان کو بھی سفر کرنا تھا، ان کو بھی جانا تھا، اور کشتی صرف ایک تھی۔ اب یہ 3 لوگ ہو گئے۔ وہ مالدار آدمی تھا، میاں بیوی تھے، دونوں کشتی میں سوار ہو گئے۔ تو ایک اللہ کے ولی آئے، انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب مجھے بھی جانا ہے، مجھے بھی دریا کے پار جانا ہے، مہربانی کریں کہ کوئی کشتی بھی نہیں ہے تو مجھے اپنی کشتی میں شامل کر لیں، مجھے اپنی کشتی میں سوار کر لیں، مجھے بھی لے چلیں۔ تو دونوں نے صلاح ملائی کہ کیا کرتے ہیں، منع کر دیتے ہیں۔ مرد نے منع کر دیا، اس امیر آدمی نے منع کر دیا کہ نہیں نہیں آپ نہیں چل سکتے میرے ساتھ، اس لیے کہ ہم نے بک کر لی ہے۔ تو اللہ کے ولی نے کہا یار بک کر لی ہے تو میں ایک پریشان حال ہوں، مجھے دریا پار کرنا ہے، مجھے ضروری کام سے جانا ہے، اور اس کے بعد کوئی کشتی بھی نہیں ہے، تو مہربانی کریں کہ مجھے اپنی کشتی میں شامل کر لیں۔ اس نے کہا نہیں نہیں میں آپ کو کشتی میں نہیں بٹھا سکتا۔ جو بیوی تھی وہ تھوڑا نیک تھی، اس نے کہا اپنے شوہر سے کہ بیٹھا لو، کیا بات ہے، اکیلے ہیں، کونے میں پڑ جائیں گے، کونے میں بیٹھ کے چلے جائیں گے، ہمارا کیا جائے گا۔ تو اس کے سمجھ میں آ گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئے دونوں، کشتی چلنے لگی۔ تو یہ اللہ کے ولی کونے میں بیٹھ کے اور ادو وظائف پڑھنے لگے۔ انہوں نے اپنا ناشتہ وغیرہ رکھا، ناشتہ وغیرہ کھانے لگے۔ تو بیوی نے کہا کہ حضرت آپ بھی لے لیجئے تھوڑا بہت۔ انہوں نے کہا نہیں بس آپ لوگ کھائیے۔ تو ان کی نگاہ گئی کہ اس میں دارو بھی رکھی تھی، شراب رکھی تھی ان کے سامنے۔ جب شراب دیکھی تو یہ اللہ کے ولی ان کے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ کیا کر رہے ہو آپ؟ شراب پی رہے ہو، لوگ مر رہے ہیں بھوکوں سے، آپ یہاں عیاشی کر رہے ہو، لوگوں کو کھانا نصیب نہیں ہو رہا، شرابیں پی رہے ہو، آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کو مر کے جانا نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری نہیں دینا، آپ کو جواب نہیں دینا اس کا؟ انہوں نے جب سمجھایا تو اس کے بھیجے میں بات پڑنے لگی۔ کچھ لوگ ہوتے نا کہ جہاں ان تک کوئی پہنچتا ہی نہیں ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں، ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ملتا ہے، ان تک کوئی نہیں پہنچ پاتا کہ انہیں اچھی باتیں بتائے۔ اس وجہ سے بھی وہ بیچارے پیچھے رہ جاتے ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا اور کوئی انہیں سمجھانے کی کوشش بھی نہیں کرتا، کتنا بھی بڑا ہو، کتنا بھی مالدار ہو۔ وہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی گائیڈ کرنے والا ملے، وہ چاہتا ہے کہ کوئی مجھے سمجھانے والا ملے، جو مجھے سمجھائے، میرے دل کو بدل دے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر انسان تک بات پہنچ جاتی ہے۔ اس نے ساری کی ساری شراب دریا میں پھینک دی۔ کہنے لگا بابا جی مجھے یہ بتائیے، میں اگر اب توبہ کروں کیا اللہ معاف فرمائے گا؟ میں نے تو بہت گناہ کیے ہیں، زندگی یوں ہی دارو شراب میں گزار دی ہے، عیاشی میں زندگی گزار دی ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں آؤں کیا اللہ معاف کرے گا؟ وہ اللہ کے ولی کہتے ہیں یار آیا تو صحیح، دیر سے آیا پر آیا تو صحیح اللہ کی بارگاہ میں۔ اب تو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ تجھے ایسے ہی معاف کر دے گا جیسے تو نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا ہے۔ اس نے اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اور ایسی توبہ کی کہ پھر 40 سال اس کے ساتھ رہا، 40 سال وہ بندہ اسی ولی کے ساتھ رہا، اور ایک دن وہ انتقال کر گیا، ایک دن اس کی روح نکل گئی۔ تو وہ ولی اتنا روئے کہ ان کی داڑھی بھیگ گئی، ان کے آنسو نکلتے تھے، اور وہ جب زندہ تھا تو کہتا تھا یار آپ ملے ہو لیکن دیر سے ملے ہو، کاش آپ پہلے مل جاتے، کاش آپ پہلے ملے ہوتے تو ہم اور نیکیاں کما لیتے۔ ایک دن آیا کہ وہ اس کا انتقال ہو گیا، نیک بن چکا تھا، اور جس دن سے اس نے توبہ کی اس دن سے کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کیا۔ وہ ولی شاہد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی ان کو کوئی غلط کام کرتے ہی نہیں دیکھا جس دن سے اس نے توبہ کی۔ مر گیا، انتقال کر گیا، تو اس کے کفن دفن کا انتظام کیا، نماز جنازہ ہوئی، ان کو دفن کر دیا گیا۔ وہ ولی کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا، تو خواب میں وہ آیا، میں نے ان سے پوچھا کہ کیا حال ہے بتاؤ، تو وہ کہنے لگا حضور میرا تو اچھا حال ہے، اللہ نے مجھے معاف فرما دیا،
میرے ساتھ خیر ہی خیر ہے، مجھ سے کوئی زیادہ حساب کتاب بھی نہیں ہوا، مجھے معاف کر دیا گیا اور میں آرام سے ہوں، اس لیے کہ میں نے توبہ کر لی تھی، اور توبہ کرنے کے بعد میں نے کبھی گناہ نہیں کیے تھے۔ انسان آ جائے اگر اللہ کی بارگاہ میں کتنا بھی گناہ گار ہے، پوری زندگی گناہ کر لیے ہے، وقت ملا ہے، توبہ کر لے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ ایسے معاف فرما دے گا جیسے کبھی گناہ نہیں کیے۔ توبہ کا دروازہ بھی بند نہیں ہوا، لیکن وہ دن بھی آنے والا ہے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، پھر کسی کی توبہ ماننے نہیں ہوگی۔ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس، آئے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، اللہ تو معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم مجھ سے مانگ، میں عطا کرنے والا ہوں۔ گناہ گار ہے، توبہ کر تو صحیح، اللہ معاف فرمانے والا ہے، اللہ تجھے معاف فرمائے گا۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ عطا فرمانے والا ہے۔